قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ یہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ جیسے جیسے مسلم امت نے نئے چیلنجز اور پرابلمز فیس کیں ویسے ہی قرآن کی آیات نازل ہوتی گئیں تاکہ ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ ہر آیت خاص حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات دیتی اور کسی خاص صورتحال کی نوعیت کو بیان کرتی اور اس سے نمٹنے کا طریقہ بتاتی۔ یہ آیات ان کی غلطیوں کو درست کرتی، انہیں اللہ کے قریب کر دیتی اور کائنات کے مختلف پہلوؤں کی حکمت سمجھاتی۔ اس طرح انہوں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل رہنمائی اور ہدایت میں گزر رہا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے پروں تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس مسلسل تعلق کی وجہ سے ان کی زندگی بالکل اس طرح ڈھل گئی ہے جس طرح اللہ نے انہیں ہدایت کی تھی۔ اس طرح ہدایت کو عملی شکل دینے کا طریقہ مسلمانوں کے پہلے گروہ کا تھا، وہ ایکشن اورینٹڈ تھے۔ بعد کی نسلوں کا طریقہ علمی گفتگو اور لطف اندوزی کا سا تھا، اور بلا شبہ یہی دوسری بڑی وجہ تھی جس نے بعد کی نسلوں کو اسلام کی پہلی منفرد نسل سے مختلف کر دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک تیسرا سبب بھی فعال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو وہ فوراً جاہلیت سے دور ہو جاتا۔ جب اس نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا تو وہ اپنی گزشتہ زندگی سے بالکل الگ ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا۔ وہ اپنی جاہلیت کی زندگی میں ہونے والے اعمال کو بدگمانی اور خوف کے ساتھ اس احساس سے دیکھتا کہ یہ ناپاک ہیں اور اسلام میں ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس احساس کے ساتھ وہ نئی رہنمائی کے لیے اسلام کی طرف متوجہ ہوتا، اور اگر کسی وقت اس پر فتنہ غالب آ جاتا یا پرانی عادتیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی یا اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتا تو وہ اس احساس جرم سے بے چین ہو جاتا اور احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا، اپنے آپ کو پاک کرنے کی صورت محسوس کرتا اور قرآن کی ہدایت کی طرف متوجہ ہوتا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے موجودہ اسلام اور اس کی گزشتہ جاہلیت کے درمیان ایک بریک یا گیپ ہوگا، اور یہ فیصلہ اچھی طرح سوچ کر کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے تمام تعلقات جاہلیت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے اور وہ مکمل طرح سے اسلام سے جڑا ہوگا۔ جاہلیت کے انوائرمنٹ، اس کے رسم و روایات، اس کے نظریات اور تصورات سے دستبرداری کی وجہ سے مسلمانوں نے شرک والی لائف ترک کی اور اپنی تمام تر وفاداریاں اور کمٹمنٹس نئے اسلامی معاشرے اور قیادت کو دیں اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ ایک ایسا سفر جو جاہلی معاشرے کی ویلیوز، تصورات اور روایات کے دباؤ سے آزاد تھا، مگر اس سفر میں مسلمانوں کو صرف اذیت اور جبر کا ہی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے دل کی گہرائیوں میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ ہمت کے ساتھ کرے گا اور ثابت قدم رہے گا۔ آج ہم بھی جاہلیت میں گھرے ہوئے ہیں جو بالکل اسی نوعیت کی ہے جیسا کہ اسلام کے پہلے دور میں تھا۔ ہمارا پورا ماحول اس وقت جاہلیت میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ جس چیز کو ہم اسلامک کلچر اور اسلامک فلسفہ سمجھتے ہیں وہ بھی جاہلیت کے تصورات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اسلامی ویلیوز ہمارے دلوں میں کبھی داخل نہیں ہوئیں، کبھی ہمارے ذہن اسلامی تصورات سے روشناس نہیں ہوئے، اور ہم میں سے کوئی ایسا گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا جس کا کیلیبر اسلام کی پہلی نسل جیسا ہو۔ لہٰذا تحریک اسلامی کی راہ میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت اور تعلیم کے ابتدائی دور میں جاہلیت کے ان تمام اثرات سے اپنے آپ کو دور کریں جن میں ہم رہتے ہیں اور جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اس خالص سورس کی طرف لوٹنا چاہیے جس سے ان لوگوں نے رہنمائی حاصل کی تھی، وہ ذریعہ جو کسی قسم کی ملاوٹ یا آلودگی سے پاک ہو۔ ہمیں اس سے کائنات کی فطرت، انسانی وجود کی نوعیت اور ان دونوں کے تعلق حقیقی کے ساتھ اپنے تصورات کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اسی سے ہمیں اپنی زندگی کے کنسیپٹس، اصول، سیاست، معاشیات اور زندگی کے دیگر تمام پہلوؤں کو بھی اخذ کرنا چاہیے۔ ہمیں جاہلی سماج، جاہلی تصورات، جاہلی روایات اور جاہلی قیادت کے چنگل سے بھی آزاد ہونا چاہیے۔ ہمارا مشن جاہلی معاشرے کے طریقوں سے سمجھوتا کرنا نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں۔ جاہلی معاشرہ اپنی جاہلی خصوصیات کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس سے سمجھوتا کیا جائے۔ ہمارا مقصد سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے تاکہ ہم بعد میں اپنے معاشرے کو بدل سکیں۔ ہمارا اولین مقصد اس معاشرے کے طرز عمل کو بدلنا ہے۔ ہمارا مقصد جاہلی نظام کو اس کی جڑوں سے بدلنا ہے، اس نظام کو جو بنیادی طور پر اسلام سے متصادم ہے، جو طاقت اور جبر کی مدد سے ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے سے روک رہا ہے جس کا مطالبہ ہمارے خالق نے کیا ہے۔ پہلا قدم خود کو جاہلی معاشرے اور اس کی تمام ویلیوز اور تصورات سے اوپر اٹھانا ہوگا۔ ہم اپنے اقدار اور تصورات کو مزید تبدیل نہیں کریں گے تاکہ اس جاہلی معاشرے کے ساتھ سودا کر لیں، کبھی نہیں، یہاں تک کہ اگر ہم مختلف راستوں پر ہی کیوں نہ ہوں۔
کیونکہ اگر ہم نے ایک بھی قدم اس راستے کی طرف بڑھایا تو اپنی منزل سے بھٹک جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس راستے میں ہمیں مشکلات اور آزمائشیں پیش آئیں گی اور ہمیں بڑی قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن اگر ہم مسلمانوں کی پہلی نسل کے نقش قدم پر چلتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنا نظام قائم کیا اور اسے جاہلیت پر فتح بخشی، تو اللہ ہی ہماری منزل کا مالک ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کی نوعیت اور اس کے راستے کی نوعیت کے بارے میں ہر وقت آگاہ رہیں، جس سے ہمیں گزر کر جاہلیت سے نکلنا ہے اور صحابہ کرام کی ممتاز اور منفرد نسل جیسا بننا ہے۔